السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میرا نام ہے سبیع الحسن خان۔ تھانہ نشاط آباد کی حدود میں پیش آیا ایک افسوسناک واقعہ جہاں ایک بھائی نے اپنی بہن کا ناحق خون کیا، بظاہر یہ الزام لگا کے کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بدچلنی کے شبہ میں بہن کا خون کیا گیا اور پھر کوئی اس بات پہ تیار نہ تھا، خاص طور پہ مقتولہ کے گھر والوں سے، ان کے قریبی عزیز و اقارب میں سے، کہ اس کا مقدمہ اس کے قتل کا درج کروایا جاتا۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں اس مقدمے کا اندراج کروایا اور ملزم کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایس ایچ او صاحب سے جانتے ہیں۔ غیرت کے نام پہ خاتون کا یہ قتل، تھانہ نشاط آباد کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایس ایچ او تھانہ نشاط آباد وسیم ساہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس واقعے سے متعلق بات کرتے ہیں۔ کیا غیرت کے نام پہ ہی یہ قتل تھا یا اس کے کچھ اور محرکات بھی تھے اس واقعے کے؟ اس سے متعلق ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ وقت کا سر، بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آتا؟ جی السلام علیکم۔ اس واقعے کی تفصیلات اگر آپ کو بتائیں تو یہ 7 مئی کی رات تقریباً 10:30 بجے یہ واقعہ میں 15 پہ کال کے تھرو ہمیں رپورٹ ہوتا ہے ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے، جس پر میں اور میرے ڈی ایس پی صاحب نشاط آباد ہم موقع پہ گئے۔ وہاں پہ جا کے تفصیلات جب چیک کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ جو لڑکی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا نام سائرہ ہے، باپ کا نام شاہد ہے۔ باپ ایک بیمار آدمی اور چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، انتہائی غریب گھر ہے، اور بھائی جو ہے اس کا نام سیموئل ہے، جو کہ گھر سے اس وقت فرار ہوتا ہے، اور لڑکی کی ڈیڈ باڈی گھر میں چارپائی پر پڑی ہوتی ہے، اس کے ایک سامنے سیدھا چھاتی پہ ایک فائر لگا ہوتا ہے۔ جب مزید چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی تقریباً 8 ماہ پہلے ایک ساتھ والے گاؤں میں کی جاتی ہے۔ 4-5 ماہ یہ اپنے سسرال کے گھر رہتی ہے تو اس کا خاوند رات کے وقت اس کو مارتا ہے اور گھر سے بے جار و مددگار نکال دیتا ہے۔ وہاں سے یہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے اور یہاں پہ آ کے مختلف گھروں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس دوران اس کے محلے دار کچھ جو لڑکے ہیں یا لوگ ہیں وہ اس کے بھائی کو بلا وجہ اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہارا اس طرح ہے، بہن کا کریکٹر یا جو بھی لگا لیں۔ لڑکا جو ہے نا وہ گھر آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری جو ہے غیرت وہ جاگ گئی ہے، اس طرح کے الفاظ اس کے ساتھ بولتا ہے۔ تو لڑکی جو ہے یہ ڈر کے اپنی خالہ کے گھر آ جاتی ہے۔ یہ اس کو ڈھونڈتا مختلف رشتہ داروں کے گھر آخرکار اپنی خالہ کے گھر آ جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کی ماں اور خالہ لڑکی کو کافی بچانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن لڑکا جو ہے اس کے ذہن پہ خون سوار ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ پسٹل کا فائر کرتا ہے جو کہ لڑکی کا سیدھا دل والی جگہ پہ چھاتی پہ لگتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائر اس کی ٹانگ پہ لگتا ہے۔ جب ہم موقع پہ پہنچتے ہیں، والدہ سے پوچھتے ہیں، والد تو ظاہری بات ہے پہلی بیچارہ چارپائی پہ ہے، تو والدہ کے جو تاثرات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میری بیٹی تو چلی گئی ہے، اب میرا بیٹا جو ہے نا جی یہ نہیں کہیں جانا چاہیے، نہ پکڑا جانا چاہیے، نہ اس کو کوئی پرچہ ہونا چاہیے، نہ کوئی سزا ہونی چاہیے۔ تو وہاں پہ ہم اپنے افسران سے مشورہ کرتے ہیں، تو ہمیں ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ آپ اپنی مدعیت میں پرچہ دیں، اور ایک آنر کلنگ کی ایک دفعہ ہوتی ہے 311 پہ، وہ بھی لازمی لگائیں اس میں، کیونکہ 311 جو ہے اس میں آپ صلح نہیں کر سکتے کسی ملزم کے ساتھ، اس میں اسٹیٹ نے سزا دینی ہی دینی ہوتی ہے۔ ہم 302 311 2 دفعہ لگا کے ایف آئی آر دیتے ہیں پولیس کی مدعیت میں، اور ملزم جو سیموئل ہے اس کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ 12 گھنٹے کے اندر اندر ملزم سیموئل کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اس سے ویپن جس کے ساتھ اس نے اپنی بہن سائرہ کو قتل کیا ہوتا ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے۔ موقع سے تمام شواہد اکٹھے کرتے ہیں، اور تفتیش جو ہے وہ ارسلان ظفر سب انسپکٹر ان کے سپرد کی جاتی ہے، جو کہ پروبیشنر ہیں، ینگ ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ تمام شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ ابھی ملزم کا ریمانڈ چل رہا ہے، چند دنوں بعد اس پہ تمام جو ریکوری وغیرہ ہے وہ ڈال کے اس کو پراپر جوڈیشل کروایا جائے گا، اور اس کے خلاف چلان مرتب کر کے اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے ملزم کو انٹیروگیٹ بھی کر رہے ہیں، کیا بتاتا ہے کہ یہ اسی کی اپنی سوچ تھی، اسی کا اپنا یہ فیصلہ تھا یہ انتہائی کبھی فیل کرنا، یا پھر کسی دوست کا کسی عزیز کا مشورہ بھی اس میں شامل تھا؟ جی بالکل، ہم نے اس سے جب تفصیلات پوچھی ہیں تو یہ خود ہی جب اس کو لوگوں نے محلے سے کچھ باتیں سنائی ہیں نا، پتہ نہیں ان باتوں میں صداقت تھی یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، تو اس نے خود ہی اپنے مائنڈ میں ایک بات ذہن پہ سوار کر لی کہ میں نے اب یہ جو کام آخری قدم جو ہے کرنا ہے، تو اس نے خود اپنے ارادے سے یہ کچھ کیا ہے، کسی نے اس کو مشورہ وغیرہ نہیں دیا۔ مقتولہ کے شوہر کو انٹرویو کیا ہے، ان کو انٹیروگیٹ کیا ہے، آپ نے ان کا کیا کہنا ہے اس سے متعلق؟ مقتولہ کے شوہر کے بارے میں آپ کو بتائیں تو وہ اس قدر بے حس تھے کہ جب ہم ان کے گھر ان کو اطلاع دینے کے لیے گئے ہیں کہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کی میت کو آ کے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، آئے ہی نہیں۔ ان کا
بے حسی کا یہ لیول تھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ بالکل انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو بھی مدعی بنا کے ایف آئی آر دے دیتے ہیں اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں آنا چاہ رہے. ان کی طرف سے بہت ہی بے حس رویہ جو ہے نا اختیار کیا گیا تھا. کتنے بہن بھائی ہیں یہ؟ گھر میں عمومی طور پہ کیا ماحول رہتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے آپ ان کو انٹرویو بھی کر رہے ہیں, انٹیروگیٹ بھی کر رہے ہیں, اس سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں آپ. یہ 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. تو گھر کا ماحول اس طرح ہے کہ انتہائی غریب گھر ہے. باپ جو ہے کچھ دن پہلے اس نے ورک شاپ میں کام کرتا تھا, وہاں سے اس نے جاب چھوڑی اور بیمار ہو کے گھر بیٹھ گیا. یہ واحد کمانے والا یہ سیمیول ہی ہے. برے حالات سے. اس سے پہلے ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح کی بات نہیں تھی. یہ بس جب اس کو یہ اپنے خاوند کے ساتھ لڑ کے واپس آ گئی ہے تو محلے دار لڑکوں نے کچھ بتایا کہ تمہاری بہن کے پیچھے کوئی فلاں لڑکا جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ وہ کام کرتی ہے یا فلاں جاتا ہے. تو یہ تب اچانک سے اس نے یہ اپنے مائنڈ میں یہ پلان کیا اور جا کے اس نے یہ قتل کر دیا. آلہ قتل سے متعلق بتائیے گا. پسٹل اس نے کہاں سے لیا؟ کسی دوست سے لیا یا پھر خریدا ہے کہیں سے اس نے؟ آلہ قتل کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا. 3-4 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ پسٹل موجود تھا. 3-4 سال پہلے ہم نے یہ میرے کسی دوست نے مجھے یہ دیا تھا تو میں نے اس کو لا کے گھر میں رکھ دیا. اور لاہور جب میں کام کرتا تھا وہاں سے لاہور کا کوئی دوست تھا جس نے اس کو دیا تھا. سیمول کا کوئی پریویس ریکارڈ بھی ہے, کریمنل ریکارڈ کسی تھانے میں؟ نہیں, اس کا پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ خود بھی ابھی ینگ ہے, مشکل سے اس کی 20 سال عمر ہوگی. بالکل ینگ ہے اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا. پہلے کسی کے ساتھ یہ نوکری کرتا تھا, یعنی کہ جیسے کوئی چارہ وغیرہ ڈالنے والے مزدور ہوتے ہیں اس طرح تھا. گفتگو آپ نے سنی ہے کہ کس طرح سے محلے داروں کی باتوں میں آ کے سیمول نے انتہائی قدم اٹھایا اور اپنی ماں جائی کو, اپنی جو بہن ہے اس کا اس نے قتل کیا ہے. یہ قتل کرنے کے بعد ہوتا تو یہ کہ گھر والے خود پہنچتے, خود ایف آئی آر کا اندراج کرواتے. یہ 15 پہ کال کس نے کی تھی واقعہ ہونے کی؟ 15 پہ کال اس کے ماموں نے کی تھی, لڑکی کے ماموں نے. وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو رہا ہے. لڑکی کا جو ماموں ہے وہ کوآپریٹیو رہا ہے, آصف نام ہے اس کا. اس نے کسی حد تک ہمیں کوآپریٹ کیا, لیکن جب ایف آئی آر کی بات آئی تو وہ بھی پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. تو پھر ہمیں مجبوراً کیا کہہ سکتے ہیں اس میں, یہ ہمارا فرض ہے, پولیس کا فرض ہے کہ اگر کوئی کرائم ہوا ہے اور کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے. تو پھر ہم نے اپنی مدعیت میں اس کی ایف آئی آر دی. پولیس کی مدعیت میں اس کی ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے. 302 اور 311 دو دفعات اس ایف آئی آر میں شامل کی جاتی ہیں. 311 ایک ایسی دفعہ ہے جس میں صلح کے چانسز نہیں ہوتے, وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر پولیس اپنی مدعیت میں اس مقدمے کا اندراج کرتی ہے اور پھر انٹیروگیشن جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. گھر والوں میں سے نہ بہن بھائیوں میں سے کوئی, نہ والدین میں سے کوئی, نہ ہی مقتولہ کے سسرال میں سے کوئی ایسا سامنے آتا ہے جو جسے اس کی تکلیف ہو اس واقعے کی اور وہ مقدمے کا آ کے اندراج کروائے. تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ایک معاشرے کا بڑا ایک بھیانک ایک چہرہ اس ساری صورتحال میں ہمارے سامنے ہے. اس پہ کوشش کریں گے کہ قانونی رائے تو لی جائے, لیکن کچھ اخلاقی پہلوؤں کو پہ بھی اس معاملے پہ بات کی جائے. اس سے پہلے ایس ایچ او صاحب سے ہم اسی موضوع کو لے کے کچھ ان سے بات کرتے ہیں. سر, کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے یا کوئی محلے میں کوئی اکسا رہا ہے کسی کو, تو اہل محلہ ہونے کی حیثیت سے, ایک سوسائٹی مین ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے, کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں کہ یہ پولیس کیس نہ بنے؟ اس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ, جو سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ جو خبر پھیلا رہے ہیں اس کو دیکھیں کیا وہ سچ ہے, اور اگر سچ ہے تو وہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو پھر کوئی آپ بات کسی کے کریکٹر کے بارے میں کریں. اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو آپ ویسے ہی راہ جاتے ہی کوئی بات نہیں کر دیں اور وہ بات اس حد تک چلی جائے کہ کسی انسانی جان کا اس میں ضیاع ہی ہو جائے. جیسے یہ اس کیس میں ہوا کہ بس محلے داروں کی باتیں تھیں, نہ خود اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا, نہ کچھ اس طرح کی حرکت سامنے آئی. بس 2-4 باتیں جو محلے داروں نے افواہیں اڑائیں, اسی بیس پہ اس لڑکے نے آخری قدم اٹھایا. اس میں وہ جو دوست اس کے محلے دار جو اس کو کہنے والے ہیں وہ برابر کے شریک ہیں میرے خیال میں. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ کسی کے کریکٹر کے بارے میں اس طرح کی بات کریں. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ بغیر تصدیق کے اس حد تک جائیں. آپ ہمیشہ سے کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. گفتگو آپ نے سنی. ایک تو ظاہر سی بات ہے کسی کی کردار کشی کرنا شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور اخلاقی طور پہ تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ کوئی ثبوت آ بھی جاتا ہے, آپ کچھ ایسا دیکھ بھی لیتے ہیں جو کہ
غلط ہے. کوشش کریں کہ آپ متعلقہ شخص کو سمجھائیں، خود سمجھائیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں یا آپ چل رہی ہیں. اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ برداشت نہ کر سکیں جن کو. کوشش کریں کہ اس طرح سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کو انوالو کریں اس معاملے میں جو صلح جوئی کی طرف معاملے کو لے کے جائیں، نہ کہ کوئی ایسا پولیس کیس بنے، نہ کہ کسی کی قیمتی جان چلی جائے. اس اہم اور حساس موضوع پہ بات کرتے ہیں. سید حسن مرتضیٰ ترمذی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. مولانا کہیے گا کہ اگر کوئی اس طرح کا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پہ کوئی کسی کی کردار کشی کرتا ہے، پہلے تو کردار کشی کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس حوالے سے اسلامی احکامات کیا ہیں، کیا حکم ہے کہ کیا شہادتیں ہوں تو ایسی بات پہ یقین کیا جائے، پھر اگلی بات کی طرف بڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ابھی تک جو آپ کا پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، دیکھیں کسی پر بھی شرعاً الزام لگانے کے لیے آپ کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ کو 2 گواہوں کی ضرورت ہے. کوئی بھی آپ معاملہ دیکھتے ہیں اس پر آپ کو گواہان کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئی اس طرح کی افواہ آتی ہے، گواہ موجود بھی ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ کسی کو سنسار کیا جائے؟ کیا احکامات، اسلامی احکامات؟ جی، اس میں آپ نے کہا تھا کردار کشی، وہ بھی رہ گیا. کسی پر الزام لگانے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے دین اسلام میں ہے کہ اللہ بھی پردے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے اور حکم بھی یہ ہے کہ اس کی وہ پردہ پوشی کرے. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دنیا میں اگر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا. اب دوسرا اینگل آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائی ہے، پاکستانی قوانین بھی ہے اور اسی طرح اسلامی قوانین بھی. کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں مکمل اسلامی قوانین نہیں ہے، لیکن اگر ہم میرے محترمہ اسلامی قوانین پڑھ لیں تو یہ پاکستانی قانون سے بھی بہتر ہے. کیونکہ اللہ کے قانون کے علاوہ تو کوئی اور اچھا قانون ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس پہ اگر کوئی عمل دیکھیں گے، کوئی الزام لگائیں گے تو اس پہ سب سے پہلے آپ کو 2 گواہان کی، جیسے میں نے عرض کیا، ضرورت ہے. اب جب وہ گواہان گواہی دیں گے تو جو قاضی صاحب ہے فیصلہ کرنے والے، ان کے پاس مفتیانی اعظام موجود ہوں گے. وہ ایسے سوال کریں کہ آیا وہ گواہی اس میرٹ پر پورا اترتی ہے؟ اور آپ اگر وہ قوانین پڑھ لیں تو آپ کہیں گے کیا یہ اللہ بچا نہیں رہا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر ایک طرف اتنا بڑا کوئی زنا کا اسے سنسار کر دیا جائے تو اس کی جو گواہی اتنی مضبوط ہے کہ آپ اگر وہ 2 میں سے اگر ایک گواہی مکمل اترتی ہے، اگر دوسری وہ شرعی تقاضوں کے مطابق پوری نہیں اترتی تو اسے قاضی صاحب فیصلہ نہیں سنائیں گے، اسے سزا نہیں ہوگی، اس کا جو دعویٰ باطل ہو جائے گا. ایسے کوئی قانون اگر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ دیکھیں، میں یہاں تقریروں میں بھی اور آپ کے بھی چینل دیگر جگہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارا پاکستانی جو قانون ہے، چاہے اسلامی نہیں، بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. کوئی بھی ریاست کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کا وہ موقع نہیں دے گی، نہ وہ ایسا کرے گی. ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں، دیگر ان کے جو مکمل پروسیجر موجود ہیں. تو اس طرح جسے دل چاہے جو مرضی کر دے، قتل کر دے، یہ کر دے. قتل نہ اس کی اسلام میں گنجائش ہے، نہ اسے کوئی پاکستانی قوانین میں اس کی. یہ کہیے گا کہ کوئی ذمہ داری اہل خانہ کی بھی ہے، گھر والوں کی بھی ہے، اگر کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی سینس کر رہے ہیں، کوئی اسمیل کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا واقعہ ہونے کا، تو کوئی ذمہ داری آتی ہے گھر والوں پہ، اہل محلہ پہ؟ جی، آپ نے کہا کوئی ذمہ داری، بلکہ ساری ذمہ داری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ سربراہ ہے اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حکومت ایک بادشاہ ہوتا ہے یا ملت چھوٹے؟ ہر بندہ سربراہ کیسے؟ فرمایا ہر بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے.
اور اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ مکمل ذمہ داری جو گھر کا سربراہ ہے ان کی ذمہ داری ہے, باقی جو ایفیلیٹڈ ہے ان کے ساتھ لوگ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے. کردار کشی کے حوالے سے کہیے گا کہ کیا کہتا ہے, اگر کوئی کردار کشی کسی کی کرتا ہے تو اس حوالے سے کیا حد ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور بہت خوبصورت مذہب ہے. اسلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو بائی بائی قرار دیا ہے, بلکہ ایک دوسرے کا غم میں دکھ میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کے معاملات میں اچھے طریقے سے شریک ہونا یہ تو ہر ایک پر فرض ہے مسلمان ہونے کے طرح. پھر جو سخی رشتہ دار یعنی جو ایک ہی ماں باپ میں سے ہیں ان کی تو مزید ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور حقوق زیادہ ہے. اور پھر اگر بہنوں کا معاملہ لیا جائے تو بہنوں کے بھائیوں پر مزید زیادہ مطلب جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو اس میں کسی کے بارے میں برا سوچنا, کسی کے بارے میں برا چاہنا, کسی کی نیت پر شک کرنا, اور جیسے آپ کے پروگرام میں کہ آپ نے تھوڑا سا مجھے آغاز میں بتایا کہ وہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کرو, آپ اسے حلف لے لو یا کوئی اور مطلب گواہوں کو طلب کرو. تو آپ بجائے ایک اچھا بھائی ہونے کے ناطے, بجائے آپ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے, بجائے ایک اچھا آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ نے نہ ہی کوئی بہن والا وہ بھائی والا کردار ادا کیا ہے, نہ ہی کوئی اسلامی قانون پہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے, اور نہ ہی آپ نے کوئی پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کو آپ نے پاکستان کا قانون بھی ہاتھ میں لیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم اور آیت کا مفہوم کہ ایک انسانیت کا قتل پوری ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو آپ نے اتنا بڑا مطلب وہ جرم کر لیا, اور اسے اگر اگلے مرحلے میں لے آئے تو یہ حقوق اللہ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن حقوق العباد تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا کہ جب تک آپ اسے قیامت کے روز اس کا بدلہ نہ دے سکیں. تو یہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے اپنی دنیا کو بھی تباہ کیا ہے اور اپنی آخرت کو بھی جو ہے اس نے برباد کیا. گفتگو آپ نے سنی. سید حسن مرتضیٰ ترمذی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور کوئی نہ کوئی شرعی ایسے کسی عمل کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی قانون کسی ایسے عمل کی اجازت دیتا ہے. اخلاقی طور پہ تو جواز ہی نہیں ہے نا کسی ایسی صورتحال کا. اور پہلے ہم نے قبلہ سے بات کی اس حوالے سے کہ اگر کوئی کسی کی کردار کشی کرتا ہے تو اس کے بارے میں حد کیا ہے, اور پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو اس سے متعلق اسلامی قوانین, اسلامی شاعر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تو بڑا خوبصورتی سے انہوں نے ایلیبوریٹ کیا. اب ہم بات کریں گے کہ پاکستانی قوانین اس سے متعلق کیا کہتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر کہیں پہ یہ جو 2 دفعات شامل کی گئی ہیں یہ دونوں دفعات اکٹھی ہیں تو اس صورت میں کیا قانون کہتا ہے. کسی قانونی ایکسپرٹ کی رائے اس پہ لیتے ہیں. انچارج انویسٹیگیشن ارسلان ظفر نول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے کہ یہ کس طرح سے اس کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, اور اہل محلہ جن کی باتوں پہ یقین کر کے سیمول نے اپنی بہن کا قتل کیا ان سے متعلق ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کیا کچھ انٹیروگیٹ کیا ہے. بتائیے گا کہ پہلے تو یہ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد کس طرح سے انویسٹیگیشن کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں آپ اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے موقع پہ پہنچے, ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے جا کے لاش کو قبضے میں لے کر ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھجوایا. موقع پر ہم نے لوگوں کو پوچھ گچھ کی ان سے. انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی گھریلو معاملہ تھا جس بنا پہ انہوں نے جو ہے نا اس کے بھائی سیمول نے اس بچی کو قتل کیا. تو ہم انٹیروگیٹ کرتے رہے. پھر ہم نے موقع پہ وہ ایف آئی آر لانچ کی. ایف آئی آر لانچ کر کے ہم نے ملزم کو جو ہے ٹریس کیا. ملزم کو ہم نے گرفتار کر لیا, جس سے ہم نے اسلحہ بھی ریکور کر لیا, جس نے انٹیروگیشن میں یہ بتایا کہ میری بہن کا میں نے سنا تھا کہ کسی کے ساتھ چکر ہے, جس بنا پر میں نے اپنی بہن کو قتل کیا.
اچھا یہ بتائیے گا کہ بتانے والا کون تھا؟ کوئی مشورے میں تھا اس میں؟ نہیں، یہ کچھ جو ہے اس کی والدہ کو بھی ڈاؤٹ تھا، گھر والے تھوڑے بہت ان کو ڈاؤٹ تھا. وہ اپنے سسرال سے بھی 4-5 ماہ سے جو ہے لڑ جھگڑ کر گھر آئی ہوئی تھی، جس کو وہ کہتے تھے کہ اپنے سسرال چلی جاؤ، یہ ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، صلح کروا دیتے ہیں. وہ ادھر بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی، ان کو وہ بھی رنج تھا. پھر انہوں نے کہیں سے کوئی باتیں سنی محلے میں کہ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کے بارے میں کہ اس کا کوئی کہیں ہے بات چیت. تو اسی غصے میں آ کر جو ہے وہ سیموئل نے اپنی بہن کو قتل کر دیا. اچھا اہل محلہ کو بھی آپ نے انٹیروگیٹ کیا ہے، ان کا کیا کہنا ہے اس سے متعلق؟ جی ان سے بھی پوچھ گچھ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا معمولی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا گھر میں، ہمیں اس بارے میں کوئی اتنی خاص جو ہے نا وہ علم نہیں ہے. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے بچی کا کہیں کوئی کسی کے ساتھ بات چیت تھی، جو اپنا گھر بھی نہیں بسانا چاہ رہی تھی اور واپس نہیں جانا چاہ رہی تھی. اسی وجہ سے اس کے بھائی نے اسے قتل کیا. اعلیٰ قتل آپ نے برآمد کر لیا؟ جی ہم نے 30 بور پسٹل جو ہے وہ برآمد کر لی ہے، اس کی بھی ہم نے FIR دے دی ہے. تو انشاءاللہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. آپ اس کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں، گھر میں سے کسی کا مشورہ، کسی بہن بھائی کا، والدہ کا، یہ کام کرنے کا؟ نہیں، یہ کام کرنے کا نہیں تھا. سڈن ہی اس نے جو ہے تیش میں آ کر اس نے خود ہی کی ہے. خود ہی اس نے کیا؟ جی اس کے سسرال کا کیا کہنا ہے مقتولہ کی؟ سسرال بھی کوئی اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھے اس لڑکی کو بسانے کے لیے، اس کا میاں یا اس کے گھر والے، تو وہ بھی کوئی اتنا دلچسپی نہیں رکھتے تھے. ان کو ہم نے موقع پر بلوایا، کوشش کی، ان کے گھر گئے، لیکن انہوں نے آ کر کوئی ہمیں جو ہے نہ انہوں نے آنا چاہا اور نہ وہ موقع پہ آئے، نہ انہوں نے کوئی ایسی جو ہے بات ہمارے ساتھ شیئر کی. ارسلان صاحب، عمومی طور پہ خاص طور پہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں جو دفعہ ہے 311 اس کو شامل کیا جاتا ہے FIR میں، اور پولیس کی مدیت میں جن کا اندراج ہوتا ہے، یہ ان کا جو عمل ہے انصاف کا، اس سے متعلق لے کے بڑے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ پیروی نہیں اس طرح سے کر رہی ہوتی، گھر والوں کی طرف سے بھی چونکہ وہ انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ملزم بآسانی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بآسانی اسے بریت مل جاتی ہے. نہیں انشاءاللہ ہم نے جو ہے اس تفتیش میں پورے شواہد بھی اکٹھے کیے ہیں اور اس کو پوری جو ہے تفتیش مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کیفر کردار تک اسے پہنچایا جائے گا. اب اس کا کیا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ یہ جو ملزم ہے سیموئل، اس سے متعلق بتائیے. سیموئل یہ بیسیکلی غریب آدمی ہے، یہ ایک ذمہ دار کے یہاں کام کرتا ہے. وہاں بھی اس نے جو ہے پیسے وغیرہ لیے ہوئے ہیں، 4-5 لاکھ کا مقروض ہے. تو یہی اس کا پیشہ ہے اور کوئی ایسا. پسٹل کہاں سے لیتا ہے؟ پسٹل یہ کہتا ہے کہ میں لاہور میں تھا اپنے ادھر رشتہ داروں کے پاس، ادھر ایک پٹھان نامعلوم بندہ تھا جس سے میں نے لیا تھا کافی عرصہ پہلے. مجھے ویسے شوق تھا تو وہ میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا. اچانک مجھے غصہ آیا، جب مجھے غصہ آیا تو میں نے وہی پسٹل اٹھا کر اپنی بہن کو قتل کیا. ارسلان ظفر نول صاحب، انچارج انویسٹیگیشن، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو انٹیروگیشن کے پہلو ہیں ان پہ ہم نے ان سے بات کی، خاص طور پہ کسی ایسے شخص کا نام اور اہل محلہ جن کی باتوں میں آ کے باتوں سے جنہوں نے تیش دلایا سیموئل کو اور اس نے اپنی بہن کا ناحق خون کر دیا، ان سے متعلق ہم نے ان سے سوال کیا تو یہی ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا میجر کلو سامنے نہیں اس حوالے سے آ رہا تھا. یہ اس کی اپنی ہی نیت تھی، گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی مزاحمت اس وقت اسے دیکھنے کو نہیں ملی. اور ایسے کیسز میں چونکہ پولیس کی مدیت میں ان کا اندراج ہوتا ہے تو ملزم کے بری ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب کیس ٹرائل میں جاتا ہے. تو وہ یہی کہنا ہے، SHO صاحب کا بھی یہی کہنا تھا جب ہماری بات ان سے ہو رہی تھی کہ ہم اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. اسے ہم مثال بنائیں گے، خاص طور پہ یہ جو سائرہ نامی خاتون کا قتل ہوا ہے.
ایڈوکیٹ یونس بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم قانونی پہلوؤں سے متعلق اس کیس کی اور اس ایف آئی آر کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ایسے کیسز کے حوالے سے کیا کہتا ہے. بہت شکریہ سر وقت عنایت کرنے کا. بتائیے گا 302 اور 311 دو دفعات اس میں شامل کی گئی. پہلے تو ان دفعات سے متعلق بتائیے گا یہ کیا ہیں, ان کی میکسیمم اور منیمم سزائیں جو ہیں وہ کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر, جو 302 ہے اس میں تو میکسیمم پنشمنٹ جو ہے نا وہ ڈیتھ پنشمنٹ ہے اور عمر قید ہے. ویسے ویری کرتا ہے کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ اس میں کیا پنشمنٹ ہے اور جو ملزم ہے اس کا کیا کردار ہے, اسی حساب سے اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ کیا بنتی ہے. اس میں میکسیمم پنشمنٹ جو ڈیتھ پنشمنٹ ہے اور کم سے کم جو سزا ہے وہ 7 سال سزا ہے اس میں, مطلب کم سے کم. لیکن اس میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ملزم کا کردار کیا ہے, جو مجرم کردار مطلب جب اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے تو اس کا کیا کردار تھا اس میں, اسی کے حساب سے اس کو سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور 311 کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جب ایک ولی جو ہوتا ہے جب وہ قصاص کو ویوڈ کر دیتا ہے, جب وہ قصاص نہیں لینا چاہتا, آئی مین ٹو سی کہ جو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ جو وڈرا کر جاتا ہے, تو اس میں اگر کچھ شواہد ایسے آتے ہیں پولیس کی مدیت میں اگر کوئی کیس ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ 14 سال جو سزا جو ہے نا وہ جو جج صاحب ہیں اس کو 14 سال تک سزا جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا, اب ذرا آنر کلنگ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پولیس کی مدیت میں عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمے کا اندراج ہوتا ہے. اس میں قاتل کو سزا ہونے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ اس ایسے جو کیسز ہیں ان میں جو سزا کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں, بیکاز اس میں جو آئی وٹنسز ہیں, ایک تو یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ آرگومنٹس جو کرنے ہیں وہ کافی ایٹ لینتھ ہو سکتے ہیں, لیکن میں شارٹلی آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جو پولیس والے ہیں وہ شہادت میں بہت زیادہ کمزور شہادت ہے ان کی, پولیس والوں کی اٹ سیلف, بیکاز اس کے پاس ایک تو کیس کو پروو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ وہ پروو کر سکے. ان کی اپنی جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کی جو ان کو ایویڈنس کے لیے جب کال کیا جاتا ہے تو ان کو نان بیلیبل وارنٹ کے ذریعے ان کو طلب کیا جاتا ہے, تب جا کر وہ کیس جو ہے نا وہ رائپ ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, رائپ ہوتا ہے, تب جا کر سزا. اور اس کو ایک ایٹ لینتھ مطلب جا کر بہت ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے جو ان کی شہادت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جو سزا ملنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو پولیس کی مدیت میں کیسز جو ہے نا وہ فائل کیے جاتے ہیں. تو اس طرح تو بیگ صاحب قانون ہی ایک ایسا راستہ دکھا رہا ہے, اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا, کہ آنر کلنگ کو وہ کر رہا ہے, ایک طرح سے ایک سپیس دی جا رہی ہے, ایک پریویلیج ایک طرح سے وہ مل رہی ہے. کیا ہونا کیا چاہیے اس میں, کیا حل کیا ہے, قانونی حل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں اس میں جو گھریلو معاملات ہیں, جو قتل غیرت کے نام پہ قتل ہے نا, اس پہ پہلے اب تو بہت زیادہ فرق پڑ چکا ہے. پہلے تو غیرت کے نام پہ قتل ایویں لوگ مطلب جاتے مطلب ایویں قتل کر دیتے تھے, لیکن اب پھر بھی بہت زیادہ قانون سخت ہے, قانون میں بہت زیادہ مطلب جو ہے نا اس پہ سخت سزا دی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے علاقے, کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ غیرت کے نام پہ قتل کرنا جو ہے وہ ایک معمولی سی بات ہے. اور جو ایسے کیسز میں جو فیملی کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے جو اگنورینس ہے, یا فیملی اگر اپنے کوئی اس کا بیٹا ہے, خاوند ہے, کچھ بھی ہے جس نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہوا ہے, اگر وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں, پولیس کرتی ہے, تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ قتل کرنا یا غیرت کے نام پہ قتل کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بہت بڑا مطلب ایسا جرم نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کا من حیثل مطلب قوم, من حیثل ایک معاشرتی لیول پہ یا ایک کہہ لیں انسانیت کے لحاظ سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے جرائم کو روکا جائے, اور اس میں جو والدین ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. جس کی بیٹی قتل ہوئی ہے غیرت کے نام پہ, وہ بیٹی بھی تو ان کی تھی نا, اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے تھا نا. اچھا, قانون میں دوبارہ قانون کی طرف ہم آئیں گے کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے. اب اسٹیٹ کی مدیت میں مقدمہ درج ہو گیا, میکسیمم تو قانون یہی کر سکتا ہے نا جو ابھی ریسنٹلی اس کیس میں ہوا ہے. تو اب اس میں بھی نظر آ رہے ہیں, سکم نظر آ رہے ہیں, کیا ایسا ہو کہ مجرم کو سزا واقعی ملے, ہر طرح سے ملے, وہ کہیں سے بچ نہ سکے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اس معاشرے کے جو ارد گرد کے سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں, جو اس کے ہمسائے ہیں, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آئی وٹنسز ہیں, بیکاز ہمارے یہاں پہ نا آئی وٹنس جو ہے وہ گواہی دینے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں. بقوہ دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بہت کتراتے ہیں. اب پولیس کا کام تھا, اس نے ایف آئی آر درج کر لی. اب جو وٹنسز ہیں, کیونکہ کورٹ نے سزا دینی ہے وٹنسز کی بنیاد پہ,
کورٹ کے پاس جو شواہد ہیں انہی کی بنیاد پہ اس نے سزا دینی ہے. تو ایسی صورت میں جو معاشرے کے ہمارے ہم با اثر ایک کہہ لیں کہ ایک مفید شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں جو اگر شہادت ہمیں نظر آئی ہے جو کوئی غلط کام ہے تو اس کے لیے ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے اور ہمیں جا کر اس بات کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کے خلاف شہادت دینی چاہیے تاکہ جو ملزم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ سکے. بہت شکریہ یونس بیگ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی، قانونی پہلوؤں کو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن ذمہ داری من حیث المعاشرہ، ایک معاشرے کا ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ نہیں کہ کوئی بات کوئی ایسا کچھ ہوتا ہم دیکھتے ہیں تو خاتون کے گھر والوں کو جا کے ان کو چڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ فلاں مسئلہ ہو رہا ہے. ایسے واقعات پہ، ایسے معاملات پہ علامہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ پردہ ڈالنا چاہیے، جتنا ہو سکے کسی کی کردار کشی سے گریز کرنا چاہیے. ہاں، ہماری ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی شواہد ہیں، اس سے متعلق کچھ ثبوت ہیں، کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، تو وہ فوری طور پہ جو متعلقہ جو فورمز ہیں ان پہ رپورٹ کریں، قانون کا ساتھ دیں تاکہ ایسے مجرمان کو کیفر کردار تک نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ آئندہ کے لیے ایسے جرم کا راستہ بند کیا جا سکے. آج کے اس پروگرام سے سبیع الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.